اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الثانی عشر 12واں سبق اور ہمارا 13واں پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی سورہ القدر اور سورہ العلق کے پہلے 5 آیتیں ہم پڑھیں گے، اور شروع کرنے سے پہلے یہ سب سے اہم افعال کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ آئیے مانیٹر کی طرف آتے ہیں۔ فعل ماضی اور فعل مضارع کی تمام قسموں میں کل 14 صیغے ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اب ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ افعال کے صیغے عربی میں ماضی کے 14 ہیں، مضارع کے بھی 14 ہیں، جبکہ فعل امر کے 6 ہیں، اور یہ صیغے بنتے ہیں آپ کے سامنے ہیں مذکر غائب کے 3 صیغے۔ ظاہری بات ہے واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے، یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جیسے سورہ الفلق میں ہم نے پڑھا خلق، وقب، حسد، تو ہم ایک کو پکڑ لیتے ہیں حسد، اس نے حسد کیا۔ اب واحد مذکر غائب ہے حسد، اس نے حسد کیا۔ تثنیہ مذکر غائب کیا ہوگا؟ حسدہ کے آخر میں الف آ جائے گا، حسدا۔ جمع مذکر غائب میں آخر میں واو آ جائے گا، حسدو، اور جمع مذکر غائب ہوگا حسدو۔ اب اسی طرح مؤنث غائب کے 3 صیغے ہیں، تو ابھی حسدہ ہی کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں، تو حسدت واحد مؤنث اور غائب، ظاہری بات ہے۔ تثنیہ مؤنث غائب حسدتا، اور جمع مؤنث غائب حسدنا، آخر میں نون آ جائے گا۔ مذکر مخاطب کے بھی اسی طرح 3 صیغے ہیں، واحد مذکر، تثنیہ مذکر مخاطب اور جمع مذکر مخاطب، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح مؤنث مخاطب کے بھی 3 صیغے ہیں۔ پہلے مذکر مخاطب کے ہم کر لیں، حسدتا، تم نے حسد کیا، واحد مذکر مخاطب۔ حسدتما، تم 2 مردوں نے حسد کیا۔ حسدتم، جمع مذکر مخاطب، تم سب مردوں نے حسد کیا۔ مؤنث کی طرف لاتے ہیں مخاطب، اس کے بھی 3 صیغے ہوں گے، ظاہری بات ہے، واحد، تثنیہ اور جمع مؤنث مخاطب۔ حسدتی، حسدتما اور حسدتن۔ ان کو ذرا آسان کرنے کے لیے یہ ایک ٹیبل آپ کو بورڈ پہ نظر آئے گا۔ ہمارے پاس آپ کو اس کا علم ہے کہ یہ 3 سچویشن ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ متکلم فرسٹ پرسن، لیکن عربی میں ہم تھرڈ پرسن سے شروع کرتے ہیں۔ غائب پہلے آئے گا، غائب تھرڈ پرسن، پھر آئے گا عربی میں مخاطب سیکنڈ پرسن، اور پھر آئے گا عربی میں متکلم جو کہ فرسٹ پرسن بولنے والا۔ اسی طرح ان کی آگے پہلے 2 حالتیں ہوں گی، مذکر اور مؤنث۔ مخاطب کی بھی یہی 2 حالتیں ہوں گی، مذکر پلس مؤنث، جبکہ متکلم مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ ہم استعمال کریں گے۔ اب آگے چل کے آپ یہ ذرا غور کرتے جائیے گا کہ غائب اب 2 صیغے تو یہاں سے ہو گئے، 1 2 3 4 اور یہ 5۔ اب پلس ان کی 3 حالتیں ہیں، واحد سنگولر، تثنیہ ڈوئل اور جمع پلورل۔ عزیزان گرامی، یہ اب اس طرح 15 صیغے ہونے چاہیے تھے، لیکن متکلم کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ تثنیہ نہیں ہے، لہٰذا یہ 14 صیغے ہیں۔ اب آئیے ہم ایک ایک کر کے کوئی ایک لفظ جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں الفاظ، ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیتے ہیں۔ حسدہ، یہ اسی صورت میں ہے، حسدہ، اس نے حسد کیا۔ اب یہ ادھر آئے گا، حسدہ، اس ایک مرد نے حسد کیا۔ اس کو ہم کہیں گے فعل ماضی واحد مذکر غائب۔ میں پھر دہراتا ہوں، یہ حسدہ کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب۔
اور یہ ٹیبل آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے پاس آپ ذرا بنا لیں، اور یہ درمیان سے مثلا حسدہ کی جگہ پہ آپ خلقہ لے آئیں، وقبہ لے آئیں، جو بھی فعل ماضی ہیں آپ لے آئیں، اسی طرح رہے گا. جاء ہم نے جتنے بھی پڑھے ہیں. اب اس کو مؤنث میں کریں گے تو حسدت، یہ اب کیا ہوگا جی؟ حسدت فعل ماضی واحد مؤنث غائب. میں پھر دہراتا ہوں، یہ حسدت کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مؤنث اور غائب. آگے بڑھتے ہیں. تثنیہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، عربی میں تثنیہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. حسدا ایگزیکٹلی یہی، آخر میں صرف الف آ گیا. اور یہ اب کیا ہوگا؟ حسدا فعل ماضی تثنیہ مذکر غائب. یہ ذرا آپ ٹیبل آپ کے سامنے ہوگا، اسے صرف آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اس ٹیبل کو اپنے ذہن میں ڈال دینا ہے. اس سے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ گردانیں سمجھنا. اور میں عرض کروں کہ گردانوں پر رٹے لگانے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا سمجھنے سے فائدہ ہوگا. حسدا، اب یہ تثنیہ کا مؤنث کیا ہوگا؟ حسدتا. حسدتا اب کیا ہے جی؟ فعل ماضی تثنیہ مؤنث غائب. اب جمع کی طرف آتے ہیں. حسدو، آخر میں واو لگ گیا. حسدو، ان سب مردوں نے حسد کیا. فعل ماضی جمع مذکر غائب. میں پھر دہراتا ہوں، حسدو فعل ماضی جمع مذکر کے سامنے آ رہا ہے اور غائب کے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے لائن کے اندر اسی کالم میں موجود ہے. تو حسدو فعل ماضی جمع مذکر غائب. اب اس کا مؤنث کیا ہے جمع؟ حسدنا. یہ عربی میں جزم کے لیے عام طور پہ ہم معذرت چاہتا ہوں، یا تو گول دائرہ بنا دیتے ہیں یا یہ چاند کی طرح کھلا ہوا یوں بن جاتا ہے، یا یہ دونوں جزم کے علامات ہیں عربی میں. یہ آپ ذرا غور کر لیں. زیر زبر پیش نہ ہو تب بھی جزم رہے گا. تو اب ذرا ذہن میں رکھیں، یہ غائب مذکر و مؤنث کے فعل ماضی کے 6 آپ کے سامنے صیغے موجود ہیں. اسی طرح مخاطب کے مذکر و مؤنث کے 6 ابھی ہم یہاں لکھیں گے، اور متکلم کے صرف 2 آئیں گے. 6 جمع 6 12 اور 2 14. اور یہ اسی طرح ہمیشہ رہنے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اسے اگر آپ ذہن نشین کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. مخاطب حسدتا مذکر، یہ ذہن میں رکھیں، ہم ابھی فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، اوپر فعل ماضی کی گردان لکھا ہوا ہے. حسدتا، تم ایک مرد نے حسد کیا. اب یہ مخاطب ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، حسدتا. اور اگر مؤنث ہم کریں، اب یہ حسدتا کیا ہوا؟ فعل ماضی واحد کے نیچے آ رہا ہے مذکر مخاطب. فعل ماضی واحد مذکر مخاطب. مؤنث میں آئے گا حسدتی، تم ایک عورت نے حسد کیا. اگین مخاطب سیکنڈ پرسن کے لیے، فعل ماضی واحد کے نیچے آ رہا ہے مؤنث اینڈ مخاطب. یہ صرف آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے. اس کے بعد ذرا یہ جو سٹرکچر ہے، یہ سٹرکچر آپ کو سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کو یہ عربی کا 70% آپ کو آ گیا. یہ صیغے، یہ گردانیں آپ کو سمجھ آ گئیں، آپ کو عربی کا 70% آ جائے گا. تثنیہ حسدتا حسدتما، تم 2 مردوں نے حسد کیا. فعل ماضی تثنیہ مذکر مخاطب، اور یہی سیم رہے گا. حسدتما مؤنث کے لیے بھی فعل ماضی تثنیہ مؤنث مخاطب. اب جمع کے لیے حسدتم، تم سب مردوں نے حسد کیا. فعل ماضی جمع مذکر مخاطب، اور اس کا مؤنث ہوگا جمع کا حسدتن، تم عورتوں نے حسد کیا. فعل ماضی جمع مؤنث مخاطب. اب آتے ہیں ہم جو عربی میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اور دراصل انگلش میں یا اردو میں ہم فرسٹ پرسن اسے کہتے ہیں متکلم، لیکن عربی میں ترتیب یوں ہی رہے گی. متکلم بولنے والا، اس میں
نہ تثنیہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، نہ مذکر نہ مؤنث، دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، میں سب کے لیے چلتا ہے۔ حسدت، میں نے حسد کیا، اور حسدنا، یہاں پر میں نے مرد ہو یا عورت ہو، اور حسدنا ہم نے، مرد یا عورتیں مذکر و مؤنث اکٹھے ہو گئے۔ اور تثنیہ کے لیے اگر دو کے لیے استعمال ہو رہے ہوں تو جمع ہی آ جائے گا، یہاں پر تثنیہ کا کوئی علیحدہ ہمارے پاس فارم، کوئی صیغہ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 14 یہ صیغے جن کو ہم گردان کہتے ہیں، یہ صیغے بن رہے ہیں۔ انہیں آپ ذہن نشین کر لیں گے، آپ کو عربی کا 70% آ جائے گا، لیکن اسے آپ نے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے اسباق میں ہم فعل مضارع ہم سمجھیں گے باذن اللہ، اور پھر فعل امر کی طرف آئیں گے۔ ابھی آپ نے صرف فعل ماضی کی یہ گردان اور یہ ٹیبل اسے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور حسدہ کی جگہ پہ آپ لے آئیں خلقہ، پھر وقبہ، پھر اسی طرح ان کی مشقیں آپ کریں گے، آپ کے لیے باذن اللہ آسان ہو جائے گا۔ آئیے اب سورہ القدر کی طرف آتے ہیں۔ ان کا میں مختصراً خلاصہ بیان کر دوں کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ سورہ القدر یہ مکی صورت ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، جس میں فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور ہر اہم معاملہ جو اللہ نے اس کا فیصلہ صادر فرما دیا ہوتا ہے وہ آ کر روئے زمین پر نافذ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سلامتی ہی سلامتی ہے صبح کے فجر کے طلوع تک۔ لیلۃ القدر ہم جانتے ہیں یہ آخری عشرہ کی طاق راتیں جو آڈ نائٹس ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، اور ہمیں زیادہ تر احادیث ملتی ہیں 27 کی رات کی طرف، 27ویں شب کی طرف۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ 27 ہی کی شب ہے۔ ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ وقت نہیں ہے، صرف یہی بتا دوں، انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر اس میں 9 لیٹرز ہیں، 9 لیلہ اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں 4، اور القدر میں 5، 4 اور 5 یہ 9 لیٹرز ہوئے، اور لیلۃ القدر کا ذکر سورہ قدر میں 3 مرتبہ ہوا، 9 3 27، اور یہ واقعتاً ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گہرائی سے اس صورت کو دیکھا اور اس پہ غور کیا اور اس نتیجے پہ نکلے۔ سورہ العلق کی 5 آیتیں شروع میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں جہاں ہم سورہ العلق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، میں خلاصہ بھی وہیں پر بیان کر دوں گا۔ آئیے اب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قاف کو آپ انڈر لائن کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے قدر کہا جیسے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں تو قدر یہ کدورت سے ہوتا ہے، نعوذ باللہ میل کچیل، مطلب بدل جائے گا۔ قدر قاف آپ نے تلفظ میں اس لیے بھی زیادہ زور دینا ہے کہ قرآن کے مطالب تبدیل ہو جاتے ہیں اگر ہم صحیح پروننسیشن ادا نہ کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں۔ انا بے شک ہم نے، یہ ہم انا اعطیناک الکوثر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم انزلنا ہم نے اتارا، فعل ماضی جمع متکلم، انزلنا ہم نے اتارا۔ آپ کو ترجمے سے ہی نظر آ جائے گا کہ یہ اس کی ساخت اور سٹرکچر کیا ہے۔ پہلے انزلنا ہم نے اتارا تو نظر آ رہا ہے کہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، فعل ماضی ہو گیا۔ انزلنا ہم نے جمع ہو گیا، ہم نے اتارا، متکلم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فرسٹ پرسن بات کر رہے ہیں۔ ہو اسے، قرآن مجید کو پروناؤن ہے، قرآن کی طرف جا رہا ہے۔ اسم فی کا ہم لیٹر کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں پہلے، میں حرف، لیلہ رات اسم، اور القدر قدر یہ بھی اسم ہے۔ آئیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ جملہ نمبر 2، وما ادراک
ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. اس کا ہم تجزیہ کر لیں اس جملے کا. وا اور حرف، ما کیا یہ بھی حرف ہے، ادرا معلوم علم ہونا. یہ حدیث میں ایک علم ہے جسے ہم کہتے ہیں علم درایت، کہ حدیث کا سند ہم ساری کی ساری اس کی چھان پٹک کرتے ہیں تو اسے علم درایت کہتے ہیں. اس کا علم حاصل کرنا کہ یہ حدیث کی ایتھینٹسٹی کیا ہے. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ انشاءاللہ ورڈ آپ کو بھولے گا نہیں. ادرا معلوم ہوا، فعل ماضی واحد مذکر غائب. کا آپ کو اسم، ما کیا حرف، لیلہ رات اسم، القدر قدر یہ بھی اسم ہے. جملہ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک دفعہ پھر میں دہراتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر شب قدر، خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. لیلہ رات اسم، القدر قدر اسم، خیر بہتر ہم خیر بھی کہتے ہیں اردو میں اسم، من سے یہ بھی ہم لیٹر جو حرف ہے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. الف 1000 ہم اردو میں بھی ذرا ادیبانہ اردو میں استعمال کرتے ہیں 1000 کے لیے الف کو. شہر مہینہ یہ بھی اسم ہے. جملہ نمبر 4 تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. روح ہا اس کو انڈر لائن کریں گے آپ، روح نہیں کہیں گے، روح. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. فرشتے اور روح قدس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں. پہلے اس کا تجزیہ کر لیں. تنزل اترتے ہیں، فعل مضارع مؤنث اور غائب. الملائکہ فرشتے اسم، وا اور حرف. الروح روح قدس اسم، فی میں حرف، ہا اس یہ پروناؤن ہے، لیلۃ القدر کی طرف آ رہا ہے اسم. جملہ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. بِإِذْن زال کو انڈر لائن کر لیں. ہم بِإِذْن پڑھتے ہیں، زال پروناؤنس کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. اذن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اجازت کے لیے. اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. اس جملے کو بھی ہم انالائز کر لیں. بی 7 یہ ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں، لیٹر حرف ہے. اذن اجازت اسم، رب اسم، ہم ان کے فرشتوں کی طرف یہ پروناؤن جا رہا ہے اسم. من سے حرف، کلی ہم اردو میں کل استعمال کرتے ہیں سارے کے لیے، کل عالم. حرف امر یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حکم کے لیے. ہم عامر کہتے ہیں جو حاکم ہوتا ہے. فعل امر بھی اسی سے ہی ہے اسم. جملہ نمبر 6 جو آخری جملہ ہے اس سورت کا. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں پر ایک تو حتی ہم حتی پڑھتے ہیں، اس کو انڈرلائن کر لیں. مطلع ہم تا پڑھ لیتے ہیں، مطلع کہہ لیتے ہیں، اس کو بھی طوا کو انڈرلائن کر لیں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے صبح کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک. اور فجر ہم کہتے ہیں یہ جو صبح صادق کا وقت ہے یا یہ سورج کے اشراق ہونے کا وقت ہے، دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اس کو انالائز کر لیں. سلام سلامتی، ہم اردو میں تو بہت زیادہ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو. ہیا وہ، اب یہ ہوا ہم پڑھ آئے ہیں پہلے، قل هو اللہ احد، وہ میسکلن تھا اور یہ فیمنن مؤنث ہے وہ، چونکہ رات عربی میں لیلہ مؤنث ہے. حتی ہم سورہ التکاثر میں پڑھ آ چکے ہیں. تک حرف مطلع
طلوع یہ بھی اردو سے ملتے جلتے الفاظ میں اسم. فجر ہم اردو میں بھی فجر ہی کہتے ہیں, نماز فجر اسم. اب ہم سورہ العلق کی طرف آتے ہیں اور اس کی ہم نے انشاءاللہ آج 5 آیتیں پڑھنی ہیں, اور یہ 5 آیتیں وہ ہیں جو ابتدائے وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی 5 نازل ہوئی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پہلے قاف کو انڈر لائن کر لیں, ہم اقرا کہتے ہیں اقرأ, اور الذی الذی نہیں ہے یہ, چونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا, لیکن آپ پھر اسے انڈر لائن کر لیں. خلق 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 نہیں ہوگا, قا اسے بھی انڈر لائن کر لیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھو لفظی ترجمہ ہے, لیکن ہم رواں ترجمہ کر رہے ہیں پڑھیے اپنے رب کے نام سے جنہوں نے پیدا فرمایا. اقرأ پڑھیے فعل امر اور مخاطب ہے. یاد رکھیے فعل امر ہمیشہ مخاطب ہوتا ہے, اور یہاں پر فعل امر یہ واحد مذکر مخاطب. اگر آپ پورا صیغہ, چونکہ اب ہم پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ مشق کرتے چلے جائیں گے. بی اسمی, جیسے بسم اللہ ہم نے پڑھا تھا, یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے. 7 حرف اسم, نام اسم ہے. رب رب ہی ہوگا اسم. کا آپ کا, لفظی ترجمہ تمہارا اسم. الذی جس نے یا جنہوں نے اسم ہے. خلق پیدا کیا پیدا فرمایا, ہم نے سورہ الفلق میں بھی خلق من شر ما خلق ہم نے پڑھا. یہ فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. جی جملہ نمبر 8. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. خلق قاف کو بھی انڈر لائن کریں گے آپ, اور علق عین اینڈ قاف یہ دونوں اس کو آپ انڈر لائن کر لیں, اور پھر اس جملے کو ہم دہراتے ہیں. خلق الانسان من علق, پیدا فرمایا انسان کو جمے ہوئے خون سے. آئیے اس جملے کو بھی انالائز کر لیں. خلق پیدا کیا فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. انسان انسان اسم. من سے حرف, علق جمع ہوا خون اسم. جملہ نمبر 9. اقرأ وربک الاکرم. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. اقرأ وربک الاکرم, پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کرم والا ہے. یہ اکرم یہ صیغہ مبالغہ ہے, جیسے ہم اکبر کہتے ہیں سب سے زیادہ کرم والا, اکبر سب سے بڑا سب سے عظیم. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. اقرأ پڑھیے فعل امر واحد مذکر مخاطب. و اور حرف رب رب اسم. کا آپ کا اسم. الاکرم بہت ہی زیادہ کرم والا یا سب سے زیادہ کرم والا, ٹو بی پریسائسو یہ اسم ہے. جملہ نمبر 10. الذی علم بالقلم. الذی علم بالقلم. الذی ذال کو بھی آپ انڈر لائن کریں, ہم پہلے بھی کر آئے ہیں. علم عین کو انڈر لائن کریں گے, اور قلم قاف کو اسے بھی انڈر لائن کریں گے, کیونکہ قلم ہم کہتے ہیں جو کہ غلط ہے, اور علم علمہ کہہ دیتے ہیں, اور علمہ یہ مطلب ہی تبدیل ہو جائے گا, یہ علم کی طرف اور درد کی طرف آ جائے گا. تو علمہ علم دیا, اور علمہ نعوذ باللہ درد دیا یا تکلیف دی. الذی علم بالقلم. الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. آئیے اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. الذی جس نے, ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں, اس میں موصول یہ اسم ہوگا. علم اس نے سکھایا, فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. بالقلم بھی 7 حرف ہے. قلم ہم اردو میں بھی قلم کہتے ہیں اسم. اور اب آخری جملہ ہم پڑھتے ہیں آج کے سبق کا. علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان ما لم يعلم. علمہ کے آئین کو بھی آپ انڈر لائن کریں گے, یعلم کے آئین کو بھی انڈر لائن کریں گے, کیونکہ ہم یہاں بھی علمہ کہتے ہیں اور یہاں بھی یعلم پڑھتے ہیں, دونوں مفہوم چینج ہو جاتے ہیں. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. علمہ اس نے سکھایا, فعل ماضی واحد مذکر غائب. الانسان انسان اسم.
ما جو حرف ہے، لم ہم سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد پڑھ آئے ہیں، نہیں حرف، اور وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ لم یہ صرف فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، یعلم آگے فعل مضارع ہی ہے، وہ جانتا ہے، واحد مذکر اور غائب۔ یہ عزیزان گرامی سورہ القدر اور سورہ العلق آپ نے پڑھی، ہم سب نے اکٹھی پڑھی۔ اب آپ نے مشق یہ کرنی ہے بذات خود کے ایک پھر سے وہی ٹیبل بنانا ہے جس میں آپ نے 3 کالمز نئے الفاظ جو آپ کے لیے ہوں گے وہ اردو سے ملتے جلتے الفاظ اور اردو میں استعمال شدہ الفاظ، یہ آپ نے کالم بنانے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ القدر اور سورہ العلق میں ہم نے جتنے افعال پڑھے ہیں، آپ نے یہ جو ٹیبل آپ کے پیچھے بورڈ میں ہم نے آج بنایا، آپ نے ان سارے افعال کی یوں مشق کرنی ہے، اور جو بھی عربی جاننے والا ہو اسے آپ نے دکھانی ہے کہ میں کتنا صحیح ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 13 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، فعل ماضی اور فعل مضارع کی تمام اقسام کے کل کتنے صیغے ہیں؟ اے 10، بی 12، سی 14۔ سوال نمبر 2، مذکر غائب کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 2، بی 4، سی 3۔ سوال نمبر 3، متکلم کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 2، بی 4، سی 3۔ سوال نمبر 4، مؤنث مخاطب کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 3، بی 2، سی 4۔ سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 1، فعل ماضی اور فعل مضارع کی تمام اقسام کے کل کتنے صیغے ہیں؟ اے 10، بی 12، سی 14۔ سوال نمبر 2، مذکر غائب کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 2، بی 4، سی 3۔ سوال نمبر 3، متکلم کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 2، بی 4، سی 3۔ سوال نمبر 4، مؤنث مخاطب کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 3،